کیا کہا میں آج سے شیعہ، لیکن جنت کی گارنٹی دی ہے تو نے؟ کہا میں نے گارنٹی دی ہے۔ 3 دن بعد انتقال ہو گیا، 3 دن بعد اس کا انتقال ہوا، 3 دن بعد ہو گیا۔ 3 دن بعد انتقال ہوا۔ اب جابر پریشان ہے، گارنٹی تو میں نے دے دی بھئی، اب کیا کروں؟ گارنٹی دے چکا ہوں کہ جنت تیری، اب کیا کروں؟ حیران پریشان مضطرب چھٹے امام کی خدمت میں آیا، اللہم صلی علی محمد۔ مولا کو سلام کیا، مولا نے جواب سلام کے بعد کہا جابر پریشان کیوں ہے؟ کہا مولا کوئی بات نہیں۔ کہا اگر جنت کے لیے پریشان ہے تو وہ میں دے چکا ہوں اس کو۔ آئے ہائے 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 حاجی اگر جنت کے لیے پریشان ہے، وعدہ تو نے کیا تھا جابر، پورا میں نے کر دیا۔ یہ تو ان کے نوکر کرتا، یہ ان کے نوکر کرتا۔ تو ہماری نظر میں اللہ اتنا تھا، اللہ وہ ہے جو قدیم بالذات ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آپ ذرا ذہن تھوڑا سا اونچا، 2-4 جملے مشکل بھی مجھے پڑھنے دیا کریں، اجازت دے دیا کریں میں پڑھ لوں، تاکہ بات ہم نے سمجھنا ہے مشکل کشا کو۔ سطحیات سے ابھی تمام کائنات کے کہا جاتا ہے بہت زیادہ فضائل پڑھ دیے۔ آج میں جملہ دینا چاہتا ہوں، اس کو دل پہ ثبت کر لیں، کسی کی مجال نہیں علی کے فضائل پڑھے، کسی فشر میں اتنی ضرورت نہیں علی کے فضائل پڑھے۔ نہ میں پڑھتا ہوں، نہ آپ پڑھتے، نہ کوئی اور پڑھتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بہت فضائل پڑھ دیے، کون پڑھ سکتا ہے علی کے فضائل؟ ہم فضائل نہیں پڑھتے، ہم نقل فضائل کرتے ہیں۔ جو فضائل مولا نے بیان کر دی ہم وہ نقل کرتے ہیں، ہم کہاں بیان کرتے ہیں؟ اللہ نے وہ زبان پیدا ہی نہیں کی جو علی کو سمجھ سکے، اللہ نے وہ بیان بنایا ہی نہیں جو علی کو پہچان سکے، اللہ نے وہ فکر خلق ہی نہیں کی جس میں علی سما سکے۔ ہم فضائل بیان نہیں کرتے، ہم نقل فضائل کرتے ہیں۔ تو کبھی ہمیں نہ کہنا بہت پڑھ دیے، رسول کو کہنا بیان زیادہ کر دیے۔ رسول جس پہ ما ینطق کی مہر ہے، اگر وہ فضائل کو بیان کرنا عبادت سمجھے تو ہمارے لیے بھی، اگر وہ اس کو عبادت بتائے تو ہمارے لیے بھی، اگر چہرہ دیکھنا اس کی نظر میں عبادت ہے تو ہمارے لیے بھی۔ بھئی رسول کیا کچھ اصحاب بھی دیکھتے تھے اور بڑے شوق سے دیکھتے تھے۔ کہا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیوں دیکھی جا رہے ہیں؟ رسول نے کہا تھا دیکھنا عبادت، وہ دیکھتے تھے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ ہم وہ علی کا چہرہ دیکھتے تھے، ہم علی کا ذکر کر کے چہرے دیکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہماری نظر میں اللہ اتنا سا ہے، حالانکہ نہیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ مالک الملک وہ ایسا ہے کہ جو ہر حقیقت سے ماورا ہے، تمام کائنات کی عظمتیں جس کے دروازے پہ جھکے اس کو حیدر کہتے ہیں، اور حیدر جس کے دروازے پہ جھک جائے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ اللہ واجب ہے، واجب الوجود ہے، اللہ واجب الوجود، یعنی کوئی ہو یا نہ ہو اس کا ہونا واجب، کوئی اس عالم میں ہو یا نہ ہو اس کا ہونا واجب۔ اللہ واجب فقط ایک ہے، تعدد واجبات محال، اللہ دو نہیں ہو سکتے، اللہ ایک ہی ہوگا، اگر دو ہوں گے تو تعارض لازم ہے، اگر دو ہوں تو تعارض لازم ہے، اور تعارض بالذات محال ہے۔ اگر دو ہوں گے تو ماننا پڑے گا یہ اللہ اس کا محتاج،
وہ اللہ اس کا محتاج، دوڑ لازم آئے گا، تسلسل لازم آئے گا، دونوں باتیں توجہ فرمائیے گا۔ 2-4 منٹ کے لیے میرے ساتھ چلیے گا، ذرا مسجد ہم نے مولا کو سمجھنا ہے۔ سمجھنا کیا ہے؟ بیان کرنا ہے۔ علی سمجھ میں تو آ ہی نہیں سکتا، بیان کرنا ہے۔ جو جتنا ظرف ہوگا اتنا کوشش کر، بھیک مانگا کرو سمجھنے کی۔ کائنات میں واحد علی ہی تو ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں سکا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب عزیزان محترم، اللہ واجب ہے، بذات واجب، بصفات واجب، اس کی ہر صفت واجب۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تھا رحمان بعد میں بنا، یہ نہیں ہے کہ اللہ تھا رحیم بعد میں بنا، یہ نہیں ہے کہ اللہ تھا رازق بعد میں بنا۔ وہ جب سے ہے رازق ہے، جب سے ہے کریم ہے، جب سے ہے معطی ہے، جب سے ہے عطا کرنے والا ہے، شافی ہے۔ تو جب کوئی تھا نہیں تو کس کا رازق تھا؟ جب کوئی تھا نہیں تو کس کا رازق تھا؟ بھئی کوئی اس عالم وجود میں تھا ہی نہیں اور وہ رازق تھا، کس کا رازق تھا؟ کوئی تھا ہی نہیں، یہ کریم تھا، کس پہ کرم کر رہا تھا؟ کوئی تھا ہی نہیں، وہ رحمان تھا، کس پہ رحم کر رہا تھا؟ کوئی تھا ہی نہیں، یہ معطی تھا، کس پہ عطا کر رہا تھا؟ اگر یہ کہیں گے رحم اللہ تھا رحیم بعد میں بنا تو کہا جائے گا ایک چیز اللہ میں ملی۔ اگر اللہ میں کوئی چیز ملے تو اللہ اللہ نہیں رہتا۔ اللہ جو ہے وہ بالذات نہ اضافے کا محتاج، نہ کمی کا محتاج، نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہ بالذات قدیر ہے، بالذات علیم ہے، بالذات رحمان ہے، بالذات غفار ہے، بالذات قہار ہے، بالذات جابر العظم الکثیر ہے، بالذات راحم الشیخ الکبیر ہے، بالذات رازق الطفل الصغیر ہے۔ کوئی نہیں تھا وہ رحمان تھا، کوئی نہیں تھا وہ کریم تھا۔ بھئی جب کوئی نہیں تھا تو وہ کس پہ کرم کر رہا تھا؟ کوئی نہیں تھا تو وہ کس کو عطا کر رہا تھا؟ تو ماننا پڑے گا کچھ عالم شہود میں ایسی ہستیاں تھیں کہ یہ ان کا رزاق تھا۔ کچھ عالم شہود میں ایسی ہستیاں تھیں کہ یہ ان کا رزاق تھا۔ یہی تو فخر ہے، وہ ان کا رازق ہے، یہ ہمارے۔ اللہ اکبر۔ وہ ان کو عطا کرتا ہے، یہ ہمیں۔ وہ ان کا موتی، یہ ہمارے۔ وہ ان کا رحیم، یہ ہمارے۔ بس اس سے آگے اجازت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، وہ بالذات واجب، وہ بالذات قدیم، وہ صفات میں قدیم، افعال میں قدیم، اسماء میں قدیم، بالذات واجب، تعدد واجب محال۔ ایک وقت میں 2 واجب نہیں ہو سکتے، واجب ایک ہی ہوگا، اور ایک واجب کا عقلاً اور عرفاً ہونا ضروری، باقی جو ہے وہ ممتنع ہوگا یا محال ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں، ممتنع ہونا۔ ممتنع کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا ہونا محال ہو، جس کا ہونا محال ہو۔ اللہ ظلم نہیں کر سکتا، محال ہے۔ اللہ اپنی زوجہ نہیں بنا سکتا، محال ہے۔ اللہ اپنا بیٹا نہیں بنا سکتا، محال ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں بنا سکتا، بنا ہی نہیں سکتا۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ عادل ہے۔ ایک شخص نے یہ جملہ کہا تھا، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ جو آل محمد سے کام لیتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، 1000 کروڑ ارب خرب مرتبہ، بلکہ جو تعداد وہ جانتا ہے اتنی مرتبہ میری زبان میں بہرحال اشارتاً گزر رہا ہوں۔ تاجی جو کام اللہ آل محمد سے لیتا ہے وہ ایک مکھی اور مچھر سے بھی نعوذ باللہ۔ ایک شخص نے کہا تھا، توجہ فرما رہے ہیں، اس نے کہا تھا کہ اللہ ان سے بھی لے سکتا ہے، اور پھر ساتھ میں اللہ تو قدیر ہے۔ بھئی لا شکل والا رہے، اللہ کی قدرت پہ کوئی شک نہیں۔
اللہ کی عظمت میں کوئی شک نہیں، اللہ قدیر بھی ہے، علیم بھی ہے، قادر بھی ہے، اللہ ہر کام کر سکتا ہے لیکن کچھ کام نہیں کر سکتا۔ بیٹا بنانے میں قدرت ہے لیکن نہیں بنا سکتا، بیوی بنانے پہ قدرت رکھتا ہے لیکن نہیں بنا سکتا، ظلم کرنے پہ قدرت رکھتا ہے لیکن ظلم نہیں کر سکتا۔ توجہ فرمائیے گا، پھر کہا گیا بھائی اللہ جب مکی سے لے سکتا ہے تو آل محمد کو کیا فضیلت ہوئی؟ یہ ایک نے کہا تھا اور بڑے بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ اس نے کہا، سب جانتے ہیں کہ جب اس نے یہ جملہ کہا تو لاہور میں ایک مجلس میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا کچھ کام ایسے ہیں جو میں کر سکتا ہوں لیکن نہیں کر سکتا۔ توجہ فرمائیے گا، کچھ کام ایسے ہیں جو میں کر سکتا ہوں لیکن نہیں کر سکتا۔ مثلا لوٹے کی جگہ ہے باتھ روم، بیت الخلا، اس کو میں دسترخوان پہ نہیں لا سکتا، نہ یہ کہ اٹھا کے نہیں لا سکتا، عقل اجازت نہیں دیتی۔ توجہ فرما رہے ہیں، عقل اجازت، مثلا وہ لوٹا جو ہے وہ کہیں اور تو بڑی بڑی جگہوں پہ تو جا سکتا ہے، لیکن دسترخوان پہ نہیں آ سکتا۔ چلیں فرض کریں باتھ روم کا نہیں، میں تازہ لوٹا خریدوں، اس کے اندر روح افزا کا شربت ڈال کے برف ڈال کے لے آؤں، دسترخوان پہ کون پیے گا؟ پاک بھی ہے صاف بھی ہے، کہا چاہے پاک ہو چاہے صاف ہو ہے تو لوٹا، چاہے پاک ہو چاہے صاف ہو چاہے نیا ہو ہے تو لوٹا۔